شادی کے بعد راحت آسٹریلیا چلا گیا تو اگلے ہی دن رمضان شروع ہو گیا تو ساس بولی چلو سب کے لیے افطاری بناؤ، بہت مزے کر لیے۔ دوپہر کو نندے اور دیور بھی آنے لگے ہیں تو روزے کی حالت میں کھانا بناتے اس کی حالت بری ہو گئی، اور جب افطاری کا وقت ہوا تو ساس نے 2 کھجوریں پکڑائیں اور بولی جاؤ کمرے میں جا کر روزہ کھولو۔ کچھ دن یہی چلتا رہا تو فاطمہ کو دورے پڑنے لگے تو راحت نے گھر والے سیکیورٹی کیمروں سے گھر کا منظر دیکھا تو فوراً بھاگا آیا تو فاطمہ 2 کھجوریں پکڑے دروازے کے پاس بیٹھی تھی۔ فاطمہ کیا تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اٹھو اور سب کے لیے افطاری بنانا شروع کرو، اور آج میں نے ملازمہ کی بھی چھٹی کر دی ہے، صبح سے تم ہی سحری بناؤ گی اور تمہیں ہی افطاری تیار کرنی ہوگی، اس کے علاوہ گھر کے باقی کام بھی تم کرو گی۔ گھر کی نئی بہو کو اپنی جگہ بنانے کے لیے خود ہی محنت کرنا پڑتی ہے، سب کے دل جیتنے پڑتے ہیں۔ ساس نے دروازے میں کھڑے ہو کر سخت لہجے میں فاطمہ کو حکم دیا۔ فاطمہ ظہر کی نماز ادا کر کے اٹھی تھی اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھی۔ اس کی آواز دھیمی اور پرسکون تھی، اس کے چہرے پر سکون کی ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ادب سے جواب دیا کہ جی ٹھیک ہے امی، میں افطاری کی تیاری کر لیتی ہوں، لیکن ابھی تو افطاری میں کافی وقت ہے، میں تھوڑا دیر مزید قرآن پاک کی تلاوت کر لوں۔ اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ساس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے تیز لہجے میں کہا افطاری میں ڈھیروں چیزیں بنانی ہیں، نہ جانے تم افطاری کے وقت تک بنا بھی پاؤ گی یا نہیں، اس لیے فوراً کام پر لگ جاؤ، کیونکہ افطاری تقریباً 17 لوگوں کی بنانی ہے، جس میں بڑے بچے سب شامل ہیں، اور تمہیں سب کی پسند کا الگ سے خیال رکھنا ہے، کسی کو بھی شکایت کا موقع نہیں دینا۔ 17 لوگوں کی افطاری بنانے کا سن کر فاطمہ کا دل ایک لمحے کو لرز گیا۔ اسے شدید روزہ لگ رہا تھا، حلق خشک ہو رہا تھا، سر میں ہلکا سا درد بھی تھا، مگر اس نے صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا تھا۔ جس پارے کی تلاوت کر رہی تھی اسے مکمل کیا، قرآن پاک کو عقیدت سے باندھ کر اور غلاف میں رکھ دیا، سر پر دوپٹہ اچھی طرح اوڑھا، آہستہ قدموں سے کمرے سے نکل کر سیدھی کچن میں آ گئی۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس پر ذمہ داریوں کا ایک پہاڑ آن گرا ہو۔ اس نے سب سے پہلے بچوں کے لیے فرائڈ چیزیں تیار کرنا شروع کیں، سموسے، رول، پکوڑے، نگیٹس کی تیاری میں لگ گئی۔ چولہا جلایا تو گرمی کی ایک لہر اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ روزے کی حالت میں تیل کی خوشبو اور کچن کی حدت سے مزید کمزور کر رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ رکے نہیں۔ بڑوں کے لیے پلاؤ چڑھایا، بیف کا سالن تیار کیا، ساتھ میں سلاد کاٹی، رائتا بنایا، فروٹس کی پلیٹیں سجائیں۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، عصر کی اذان ہوئی تو وہ فروٹس کاٹ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ دھوئے اور بھاگم بھاگ نماز ادا کی۔ دل میں خوف تھا کہ کہیں چاول زیادہ نہ گل جائیں۔ نماز میں بھی اس کا دل پوری طرح یکسو نہ ہو سکا، کیونکہ دم پر رکھے ہوئے چاول اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ نماز کے فوراً بعد وہ دوبارہ کچن میں آ گئی، سالن کو چیک کیا، پلاؤ کو ہلایا، دسترخوان کی برتن ترتیب دے دیے۔ جب مغرب کی اذان گونجی تو اس کا کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ اذان کی آواز سن کر اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اتر آئی، مگر اسے سکون سے بیٹھنے کا موقع نہ ملا۔ اس نے جلدی جلدی کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگانا شروع کر دیا۔ سب گھر والے ایک ایک کر کے آ کے بیٹھ گئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے، افطاری شروع ہو گئی۔ دسترخوان پر طرح طرح کے پکوان سجے ہوئے تھے، سب لوگ تعریفیں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ پلاؤ بہت مزے کا بنا ہے، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ پکوڑے خستہ ہیں، مگر کسی نے یہ نہ سوچا کہ یہ سب کس نے بنایا ہے اور وہ کہاں ہے۔ فاطمہ نے کچن میں کھڑے ہو کر 2 گھونٹ پانی پیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے امید تھی کہ شاید کوئی اسے آواز دے کر کہے گا آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر افطاری کرو، مگر ایسا تو کچھ نہ ہوا۔ جب وہ سارا کھانا لگا چکی تو خود بھی بیٹھنے کا ارادہ کیا، تبھی ساس نے اس کے ہاتھ میں 2 کھجوریں تھما دیں اور کہا یہ اپنے کمرے میں جا کر افطاری کر لو۔ فاطمہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، اس کی آنکھوں میں حیرت اور دکھ کی ایک ساتھ اتر آیا، مگر وہ نئی نویلی دلہن تھی، اس کی شادی کو ابھی چند دن ہی ہوئے تھے۔ اس نے خاموشی سے کھجوریں لیں اور سر جھکا کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے یوں لگا
جیسے اس پر تنہائی کا سایہ چھا گیا ہو۔ اس نے بسم اللہ پڑھی، کھجوریں کھائیں، چند گھونٹ پانی پیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی ان سب کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کرتی، مگر قسمت میں شاید ابھی آزمائش لکھی تھی۔ اس نے وضو کیا اور نماز ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ ہر سجدے میں اس نے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی نظر اپنے ہاتھوں کی مہندی پر پڑی۔ وہ نئی نویلی دلہن تھی، ابھی تک مہندی کا رنگ گہرا تھا۔ اسے اپنا رخصتی کا دن یاد آ گیا۔ کتنے ارمانوں سے اس نے اس گھر میں قدم رکھا تھا۔ اسے لگا تھا کہ نئی زندگی میں محبت ہوگی، عزت ہوگی، سکون ہوگا، مگر پہلے ہی دن سے کچن کی ذمہ داریوں میں جھونک دیا گیا۔ اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آئیں جو رخصت کرتے وقت کہہ رہی تھیں کہ بیٹا صبر سے کام لینا، گھر کو اپنا سمجھنا۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو سمجھایا کہ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے فوراً آنسو پونچھے اور دعا مکمل کی۔ تبھی باہر سے ساس کی آواز آئی کہ کہاں ہو، جلدی آ کر برتن سمیٹو، سب نے کھانا کھا لیا ہے۔ فاطمہ کا دل ایک بار پھر ٹوٹ کر رہ گیا۔ کسی نے اسے کھانے کے وقت یاد نہ کیا تھا، مگر برتن سمیٹنے کے لیے فوراً پکار لیا گیا تھا۔ اس نے چپ چاپ دوپٹہ درست کیا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر برتن بکھرے ہوئے تھے، سالن کے قطرے دسترخوان پر گرے تھے، پلیٹیں ادھوری چھوڑ دی گئی تھیں۔ وہ ایک ایک کر کے سب سمیٹنے لگی۔ ہاتھوں کی مہندی اب برتنوں کی میل سے چھپ رہی تھی۔ اس کے نرم ہاتھ صابن اور گرم پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تھکن سے اس کی کمر دکھ رہی تھی، مگر اس کے لبوں پر شکوہ نہ تھا۔ برتن دھوتے ہوئے اس کے دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ کیا یہی نئی زندگی ہے جس کے خواب اس نے دیکھے تھے؟ مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کا صبر ہی اس کی کامیابی بنے گا۔ وہ جانتی تھی کہ آزمائش کے بعد آسانی آتی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ اسے ہمت دے اور اس کے دل کو مضبوط رکھے۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ گھر کے سب افراد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ کچن صاف کر کے جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو جسم میں جان نہ تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اب بھی باقی تھی، مگر اس کے دل میں ایک عزم بھی جاگ رہا تھا۔ وہ ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک دن یہی لوگ اس کی قدر کریں، اس کی محنت کو سراہیں۔ اس نے خاموشی سے دعا کی، اے اللہ مجھے صبر عطا فرما، میرے دل کی حالت تو جانتا ہے، مجھے اس گھر میں عزت اور محبت نصیب کر، میرے نصیب میں آسانیاں لکھ دے۔ پھر وہ تھکن سے نڈھال بستر پر لیٹ گئی، آنکھیں بند کیں تو آنسو پلکوں سے نکل کر تکیے میں جذب ہو گئے، مگر اس کے دل میں امید کی ایک ننھی سی کرن اب بھی باقی تھی جو اسے ہر دکھ کے باوجود جینے کا حوصلہ دے رہی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر فاطمہ کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ بستر پر لیٹے لیٹے وہ چھت کو دیکھتی رہی اور اس کا ذہن آہستہ آہستہ ماضی کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ اسے اپنا نکاح کا دن یاد آنے لگا۔ گھر روشنیوں سے سجا ہوا تھا، ہر طرف ہنسی کی آوازیں تھیں، مہندی سے سجے ہاتھوں میں خوشبو بسی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں ڈھیروں خواب تھے۔ وہ اس رات کتنی خوش تھی جب راحت نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کی آواز میں یقین تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا تھا کہ فاطمہ، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ راحت بیرون ملک کام کرتا تھا۔ وہ صرف چند دن کی چھٹی پر آیا تاکہ شادی کر سکے۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں وہ فاطمہ کے ساتھ بہت نرم اور محبت کرنے والا تھا۔ وہ اسے ہر وقت اپنے قریب بٹھاتا، اس کی باتیں سنتا، اسے یقین دلاتا کہ بس کچھ ہی عرصے کی بات ہے، پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ فاطمہ کو اس کی باتوں پر مکمل بھروسہ تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ قسمت نے اسے ایک اچھا شوہر دیا ہے، مگر خوشیوں کے وہ چند دن بہت جلدی گزر گئے۔ راحت کی چھٹی ختم ہو گئی۔ رخصتی کے بعد ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ اسے واپس جانا پڑا۔ ایئرپورٹ پر کھڑے ہو کر فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں امید تھی کہ شوہر کی محبت اس کے لیے ڈھال بنے گی۔ راحت نے جاتے ہوئے ایک بار پھر وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد اسے اپنے پاس بلا لے گا اور تب تک
اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھے گا۔ راحت کے جانے کے بعد گھر کا ماحول یکسر بدل گیا۔ فاطمہ نے سوچا کہ شاید اسے نئے ماحول میں ڈھلنے میں وقت لگے گا، مگر جلد ہی حقیقت اس کے سامنے آنے لگی۔ صبح سحری سے پہلے اسے جگا دیا جاتا۔ وہ اندھیرے میں اکیلے کچن میں کھڑی سحری تیار کرتی، سب کو کھانا پیش کرتی۔ اس کی نندیں اور دیور دیورانیاں اپنے بچوں سمیت گھر میں موجود ہوتیں، مگر کوئی بھی کام میں ہاتھ نہیں بٹاتی۔ جب سب کھا لیتے تو بچہ کچا سمیٹتی۔ اس کے بعد جلدی سے خود 2-3 نوالے کھا لیتی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، کیونکہ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اگر وہ سکون سے بیٹھ کر کھائے گی تو کسی نہ کسی کی نظر اس پر ضرور پڑ جائے گی۔ دن بھر وہ کام میں جٹی رہتی، جھاڑو پوچھا، برتن، کپڑے، استری، صفائی، سب کچھ اسی کے ذمہ تھا۔ روزے کی حالت میں جسم ٹوٹنے لگتا، مگر زبان پر شکوہ نہ آتا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی کہ شاید یہی آزمائش ہے، شاید یہی اس کی قسمت کا حصہ ہے۔ افطاری کا وقت آتا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہو جاتی۔ دسترخوان سجانے کے بعد جب سب بیٹھ جاتے تو اسے پھر وہی منظر دیکھنا پڑتا۔ ساس اس کے ہاتھ میں 2 کھجوریں رکھ دیتی اور کہتی کہ اپنے کمرے میں جا کر افطاری کر لو۔ اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کچھ کہہ سکے۔ وہ خاموشی سے 2 کھجوریں لے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی، پانی کا ایک گلاس پیتی اور بس۔ نہ سالن، نہ روٹی، نہ پلاؤ، کچھ بھی نہیں۔ یہ معمول بن گیا تھا۔ سحری میں وہ چپکے سے تھوڑا بہت کھا لیتی، کیونکہ اس وقت کچن میں وہ اکیلی ہوتی، مگر افطاری کے وقت کوئی نہ کوئی اس کے سر پر کھڑا رہتا۔ اسے کبھی موقع نہ ملتا کہ 2 کھجوروں کے علاوہ کچھ اور لے سکے۔ چند ہی دنوں میں اس کے چہرے کی رونق مان پڑنے لگی، آنکھوں کے نیچے ہلکے نمایاں ہو گئے، ہاتھوں کی مہندی کا رنگ اتر گیا، مگر کمزوری کی زردی باقی رہ گئی۔ آہستہ آہستہ اس کا وزن کم ہونے لگا، کپڑے ڈھیلے ہونے لگے۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی تو چونک جاتی، گال اندر کو دھنسنے لگے تھے، کلائیوں کی ہڈیاں نمایاں ہو گئی تھیں۔ مسلسل غذائی کمی اور کمزوری نے اس کے جسم کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے اکثر چکر آنے لگتے، کبھی اچانک آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا، مگر وہ کسی کو کچھ نہ بتاتی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اسے کمزور اور نالائق نہ کہا جائے۔ ایک دن وہ دوپہر کے وقت کچن میں کھڑی آٹا گون رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی۔ اس نے دیوار کا سہارا لینے کی کوشش کی، مگر جسم نے ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ زمین پر گر پڑی۔ چند لمحوں کے لیے اسے کچھ یاد نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو اس کے ارد گرد گھر کے لوگ کھڑے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ڈرامہ کر رہی ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ نئی نسل کی لڑکیاں کام کی عادی نہیں ہوتیں، مگر یہ صرف شروعات تھی۔ اگلے دنوں میں اسے باقاعدہ دورے پڑنے لگے تھے، جسم اکڑ جاتا، پاؤں اور ہاتھ بے قابو ہو جاتے، زبان لڑکھڑانے لگتی۔ ڈاکٹر کو دکھانے کے بجائے اس پر الزام لگایا جاتا کہ شادی سے پہلے ہی کوئی بیماری چھپا کر لائی ہے۔ اس کی کمزوری کو نظر انداز کیا جاتا رہا۔ ایک شام افطاری سے کچھ پہلے وہ سب کے لیے پکوڑے تل رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کڑاہی چھوٹ گئی، تیل زمین پر پھیل گیا۔ اس کا جسم جھٹکے لینے لگا، وہ بے اختیار زمین پر گر پڑی، اس کی آنکھیں الٹنے لگیں۔ یہ منظر دیکھ کر بھی کسی کے چہرے پر ہمدردی نہ آئی، بلکہ غصہ نمایاں تھا کہ افطاری کا وقت خراب ہو گیا۔ اسی حالت میں اس کی ساس نے روتے ہوئے راحت کو فون ملایا۔ آواز میں بناوٹی پریشانی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا تمہاری بیوی کو تو عجیب دورے پڑتے ہیں، ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا، ہمارے ساتھ تو بڑا دھوکا ہوا ہے، نہ جانے کون سی بیماری لے کر آئی ہے، ہم نے تو بالکل ٹھیک لڑکی سمجھی تھی، اب تم ہی بتاؤ ہم کیا کریں۔ فاطمہ نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی سب سن رہی تھی۔ اس کی کانوں میں الفاظ ہتھوڑی کی طرح بج رہے تھے کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہہ نکلے، وہ بول نہیں سکتی تھی، جسم بے جان سا ہو چکا تھا۔ دل میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ کیا یہی وہ زندگی تھی جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ نیم بے ہوشی کی حالت میں فرش پر پڑی تھی، اس کے کانوں میں ساس کے الفاظ اب بھی گونج رہے تھے کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ آنکھیں بند تھیں، مگر آنسو کناروں سے بہہ رہے تھے، جسم کمزوری سے کانپ رہا تھا۔ کسی نے اسے سہارا دے کر کمرے میں تو پہنچا دیا، مگر لہجوں کی اس سختی میں
ذرا سی بھی کمی نہ آئی۔ دوسری طرف آسٹریلیا میں بیٹھا راحت یہ سب سن کر پہلے تو خاموش ہو گیا۔ اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے الجھن آئی، پھر اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ ہفتے پہلے گھر میں سیکیورٹی کیمرہ لگوائے تھے تاکہ باہر رہتے ہوئے بھی سب خیریت معلوم کرتا رہے۔ اس رات وہ بے چین ہو کر لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ اس نے ریکارڈنگ چلائی۔ اسکرین پر جو منظر تھا وہ اس کے دل کو چیر گیا۔ اس نے دیکھا فاطمہ صبح اندھیرے میں اکیلی کچن میں کھڑی سحری بنا رہی ہے، سب کو جگا رہی ہے، خود آخر میں چند نوالے جلدی جلدی کھا رہی ہے، جیسے کوئی چوری کر رہی ہو۔ پھر دن بھر وہ کام میں لگی رہی۔ نندے صوفے پر بیٹھی ہنس رہی تھیں، دیور موبائل پر مصروف تھے، ساس حکم پر حکم دے جا رہی تھی، اور فاطمہ روزے کی حالت میں پسینے سے شرابور چولہے کے سامنے کھڑی ہے۔ پھر اس نے وہ منظر دیکھا جس نے اس کا خون جما دیا۔ افطاری کا وقت ہوا، سب دسترخوان پر بیٹھے ہیں، طرح طرح کے کھانے سامنے رکھے ہیں، اور فاطمہ کچن میں کھڑی ہے۔ ساس نے اس کے ہاتھ میں صرف 2 کھجوریں تھما کر کہا کہ جاؤ کمرے میں کھا لو۔ فاطمہ خاموشی سے سر جھکا کر چلی جا رہی ہے۔ اس کے چہرے پر تھکن اور اداسی صاف نظر آ رہی ہے۔ راحت کی آنکھوں میں غصہ اور ندامت ایک ساتھ اتر آئے۔ اسے یاد آیا اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے دنیا کی ہر خوشی لا کر دے گا، مگر وہ تو اسے تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اگلی چند ویڈیوز میں اس نے دیکھا فاطمہ کا جسم دن بدن کمزور ہو رہا ہے۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر چل رہی ہے۔ کبھی بیٹھتے بیٹھتے اچانک اس کی آنکھیں بند ہو جاتیں، اور پھر وہ خوفناک لمحہ جب اسے دورہ پڑا اور وہ زمین پر گر گئی۔ کسی نے فوراً ڈاکٹر کو نہیں بلایا۔ سب کے چہروں پر جھنجھلاہٹ تھی۔ راحت نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس نے بہت بڑی کوتاہی کی ہے۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا، اگلی فلائٹ کی ٹکٹ بک کروا دی، کسی کو اطلاع دیے بغیر روانہ ہو گیا۔ 2 دن بعد رات کے وقت وہ اچانک گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ کسی کو اس کی آمد کی خبر ہی نہ ہوئی۔ دروازہ کھلا تو اندر خاموشی تھی۔ مغرب کا وقت گزر چکا تھا۔ ڈرائنگ روم میں دسترخوان لگا ہوا تھا، سب کھا چکے تھے، برتن ادھر ادھر رکھے تھے، اور دروازے کے پاس فرش پر بیٹھی فاطمہ، اس کے ہاتھ میں 2 کھجوریں تھیں۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، جیسے کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہ ہو۔ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں دھنس چکی تھیں۔ وہ شاید اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے کی کوشش میں تھی، مگر کمزوری نے اسے وہیں بٹھا دیا تھا۔ راحت کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ اس نے آہستہ سے اس کا نام پکارا۔ فاطمہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ چند لمحوں تک وہ یقین ہی نہ کر سکی کہ سامنے راحت کھڑا ہے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی کھجوریں کانپنے لگیں۔ راحت نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ کچن میں برتنوں کا ڈھیر لگا تھا، ڈائننگ ٹیبل پر باقیات پڑی تھیں، اور اس کی بیوی 2 کھجوروں کے سہارے روزہ کھولنے پر مجبور تھی۔ اتنے میں ساس کمرے سے نکلیں۔ راحت کو دیکھ کر چونک گئیں، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولیں کہ بیٹا تم نے آنے کی خبر کیوں نہیں دی؟ ہم تمہیں لینے آ جاتے۔ راحت کی آواز میں پہلی بار سختی تھی۔ اس نے کہا میں دیکھنے آیا ہوں کہ میری بیوی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اسے سہارا دے کر اٹھانے لگا۔ فاطمہ کا جسم لڑکھڑا رہا تھا۔ ساس نے فوراً کہا بیٹا ہم تو اس کا خیال رکھتے ہیں، اسے تو پہلے ہی بیماری ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ بھئی اسے دورے پڑتے ہیں۔ راحت نے پرسکون مگر گہری آواز میں کہا میں جانتا ہوں، میں نے سب دیکھا ہے، صبح کی سحری سے لے کر افطاری کی 2 کھجوروں تک سب کچھ، اور وہ منظر بھی جب اسے زمین پر گرا چھوڑ دیا گیا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ نندے اور دیور بھی باہر آ گئے، کسی کے پاس جواب نہ تھا۔ راحت نے فاطمہ کو بازوؤں کا سہارا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ اس کی خاموشی ہی سب سے بڑی گواہی تھی۔ راحت نے دھیرے سے کہا کہ فاطمہ تم میرے ساتھ چلو، اب تمہیں یہاں ایک دن بھی نہیں رہنا۔ اس کی آواز میں پچھتاوا تھا۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید اس کی خاموش دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ اس کا جسم کمزور تھا، مگر دل میں ایک ہلکی سی روشنی جاگ اٹھی۔ راحت نے گھر والوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اسے خوش رکھوں گا، اور میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اگر اس کی بیماری کی بڑی ہے تو اس کی وجہ لاپرواہی ہے۔ اب اس کا علاج ہوگا، اسے عزت ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ فاطمہ کو سہارا دے کر
دروازے کی طرف بڑھا۔ گھر کے در و دیوار جیسے خاموش گواہ بنے کھڑے تھے۔ ساس کے چہرے پر پہلی بار بے بسی تھی۔ دروازے سے باہر نکلتے وقت فاطمہ نے ایک بار پلٹ کر گھر کو دیکھا۔ یہی وہ گھر تھا جہاں وہ خواب لے کر آئی تھی، جہاں اسے 2 کھجوروں میں سمیٹ دیا گیا تھا، مگر آج وہ اسی دروازے سے نئی امید کے ساتھ نکل رہی تھی۔ راحت نے گاڑی کا دروازہ کھولا، فاطمہ کو بٹھایا۔ اس کے ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھے۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ رات کے اندھیرے میں ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا۔